نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا بڑا ہی پیارا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس میں آپ روزانہ قرآنی واقعہ دیکھتے ہیں، اور آج انشاءاللہ الکریم ہم حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ذکر کریں گے کہ جس میں کتنے لوگ ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ بھی ہم اس سلسلے میں آج کے سیکھیں گے کہ کس طرح انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح قوموں کو عذاب نازل کیا۔ یہ روایت ہے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرمایا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ حیلہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس طرح شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلہ بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئیں تو یہی تو ان کا شکار ہو گیا، تو ہفتے کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ پہلا وہ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی حیلے سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ دوسرے اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالی ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور تیسرے کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی حیلہ بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا۔ انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب ان مجرموں کا دروازہ کھول کر لوگ اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زارو زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا۔ اس واقعے کی تفصیل، اجمالی تفصیل جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 کے اندر ارشاد فرمائی گئی، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے، اور اس کی مکمل تفصیل سورہ اعراف کے اندر نقل کی گئی۔ فرمایا اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتیں، ان کے سامنے آتیں، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتیں، اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت سزا دینے والا ہے، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو، اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی،
ہم نے بچا لیے، وہ جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ یہ پارہ 9 سورۃ الاعراف کے اندر آیت 163 تھا، 166 کے اندر اس کو ذکر کیا گیا۔ یہاں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شیطانی حیلہ بازیوں میں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آج جو بندر اور خنزیر وغیرہ موجود ہیں کیا یہ انہی کی آل اولاد میں سے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہرگز نہیں، بلکہ ان سے پہلے بھی بندر اور خنزیر وغیرہ موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پر عذاب فرمایا اسے ہلاک کر دیا، اس کی نسل آگے نہیں بڑھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم کل دوبارہ نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔